الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم شکر کے بارے میں، جنہیں ہم عام طور پہ عبادات کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے شکر. یہ جو شکر کی عبادت ہے، عبادت الشکر، اس کے بارے میں آج ہم کچھ جانیں گے. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ شکر کہتے کسے ہیں. اس کے بعد شکر کیوں کیا جائے. تیسری چیز کہ اس شکر سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے. اور پھر آخری چیز ہم یہ جانیں گے کہ ہم شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں، کون سے طریقے اختیار کیے جائیں، کیا کیا جائے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا یہ جمعہ یا ہماری یہ لمحات جو ہم مسجد میں اس وقت گزاریں گے، یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوں. اس چیز کو ہم ٹھیک طرح سے اپنے دلوں میں، دل و دماغ پہ بٹھا دیں. یہ رسمی جمعہ ہمارا نہ ہو کہ بس ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی فرض ادا کرنے کے لیے آئے، برائے نام فرض ادا کر دیا، نہیں، بلکہ ہم کچھ لے کر یہاں سے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پہلے ہم شکر کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ دو الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں ہیں، یہ احادیث پاک میں بھی آئے ہیں، حمد اور شکر. حمد کیا ہے، شکر کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے آغاز میں جو سورت ہے، سورہ فاتحہ، وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے مفسرین کرام کا یہ ماننا ہے کہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے شکر، حمد. اب تھوڑا سا حمد اور شکر میں آپ سمجھیں کیا فرق ہے. امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر طبری میں لکھتے ہیں کہ حمد اور شکر ایک ہی معنی رکھتے ہیں. یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اسی لیے عربی میں عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، سارے ہی لوگ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ شکراً.
وہ کہتے ہیں کہ اگر شکر الگ ہوتا، حمد الگ ہوتی، تو پھر اس قسم کا جملہ کبھی سننے کو نہیں ملتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، ہم مانے الفاظ ہی یہ دونوں۔ اس کے برعکس علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ اور ابن قیم رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں فرق ہے، حمد الگ ہے، شکر الگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حمد جو ہے، حمد زبان سے بھی کی جا سکتی ہے اور دل سے وہ نہیں کی جا سکتی۔ حمد جو ہے صرف زبان سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس شکر جو ہے یہ زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، دل سے بھی ادا ہوتا ہے، اور جوارح یعنی جو ہمارے اعضائے بدن ہیں ان سے بھی ادا ہوتا ہے۔ حمد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نعمت کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر نعمت نہ بھی ملے اس کے علاوہ بھی ہم حمد استعمال کرتے ہیں۔ لیکن شکر کے بارے میں ایسا نہیں، یہ ہمیشہ نعمت کے بدلے میں کیا جاتا ہے، یعنی کوئی نعمت ملی اس کے بدلے میں کوئی شکر ادا کیا جائے۔ تو ان کے نزدیک اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بہرحال ہے کیا یہ کسی نعمت کا اعتراف کرنا کہ ہمیں فلاں سے یہ نعمت ملی، ہم اس کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر یہ تین اس کے حصے ہیں، جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو مکمل شکر ہوگا، یعنی زبان سے بھی یعنی الفاظ بھی ادا کیے جائیں، دل میں بھی اس کا احساس ہو، اور ہمارا عمل جو ہے وہ بھی گواہی دے کہ فلاں نعمت کا یہ شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ تینوں چیز ملے تب تک مکمل شکر ہوگا۔ اگر ایک بھی چیز ان میں مس ہوگی تو اسے مکمل شکر نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اب یہ شکر کیوں کرنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پہلی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، کفر نہ کرو، ولا تکفروا۔ وہ شکر کا جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ جب انسان شکر کرنے والا نہیں ہوگا تو گویا وہ کفر کرنے والا ہے، ولا تکفرون۔ اسی طرح سے سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ کو کیا پڑی ہے کہ خواہ میں تمہیں عذاب دے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایماندار بنو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں سیڈسٹ نہیں ہوں۔ سیڈسٹ انگریزی میں کہتے ہیں جسے لطف آتا ہو کسی کو تنگ کرنے میں، کسی کو تکلیف دینے میں، کسی کو عذاب دینے میں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں کہ اسے خامخواہ میں کسی کو تکلیف دینے میں مزہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، ہاں اگر تم شکر گزار بنو گے، ایماندار بنو گے، گویا تم پھر عذاب کے مستحق کبھی بھی آپ نہیں بنیں گے اگر آپ شکر گزار ہیں اور ایماندار ہیں۔ اس شکر گزار بندے کی قدر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ تعریف کرتے ہیں اپنے شکر گزار بندوں کی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، انہو کان عبدا شکورا، کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ، کہ وہ جو نعمتیں انہیں ملی تھی وہ ان کا شکر گزار تھا، ان نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ تعریف کی نوح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور شکر گزاری کیوں نہ کی جائے؟ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 53 وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہیں ہے حاصل ہوئی ہے، جو بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی ہمیں ملا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے، تو کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیوں نہ شکر گزار بندہ بنا جائے۔ مختصر ہم یہ کہیں گے آغاز میں کہ شکر گزاری کس قدر اہم ہے اور شکر گزار بندہ کس قدر محبوب ہے اللہ کے نزدیک، یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ اور شکر گزاری نام کیا ہے؟ صرف زبان سے شکر کرنے کا نہیں۔ ہم الحمدللہ ہم نے کہا یا کہا اللہ تیرا شکر ہے، بس اس سے کام بننے والا نہیں۔ شکر کسے کہیں گے کہ زبان سے بھی کہا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ کرو، وہ زبان سے اس کا اعتراف کرو کہ مجھے یہ چیز ملی ہے۔ اور صرف زبان سے نہیں بلکہ اعضاء اور جوارح، ہمارے جو اعضاء ہیں، پارٹس جو باڈی ہیں، پارٹس آف باڈی، یہ بھی شکر کرنے والے بنے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں عبادت کیا کرتے تھے، تہجد میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ تھک جاتے تھے اس لیے کہا گیا، نہیں، بلکہ ورم آ جاتا تھا پیروں میں۔ ورم کب آتا ہے؟ جب گھنٹوں کوئی کھڑا رہے، بہت لمبا قیام کوئی کرے۔ جب ان سے کہا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ تو یہ اعضاء سے شکر کرنا ہے، اور پھر دل سے، دل میں خشوع ہو، دل میں احساس ہو اس بات کا، گویا نیت اس بات کی ہو کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی نعمت مجھے ملی ہے فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، لہذا مجھ پر شکر عائد ہوتا ہے، یہ فرض میرا ہے کہ میں شکر ادا کروں۔ تو یہ تینوں چیز جب ملیں گے، اور یہ تینوں چیز آپ دیکھیں گے نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ شکر کی ایک بہترین صورت ہے۔ نماز زبان بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کوئی صورت میں لاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ زبان بھی مصروف ہے، اور دل خشوع جب ہوگا، یعنی پوری حضوری کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو دل بھی ہے، ساتھ دے رہا ہے۔ اور جب آپ قیام میں ہیں تو آپ کے اعضاء حرکت میں ہیں، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا سب کچھ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ مکمل شکر کی صورت ہے، زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، دل بھی استعمال ہو رہا ہے، اور اعضاء بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہے، یعنی ایک یہ بھی خوبصورتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں کہ اس میں تینوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز ادا کر دی تو مکمل شکر ہو گیا، نہیں، بلکہ شکر کیا ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اب کہ جب مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو تو اس کا شکر کیا ہے،
صحت اور تندرستی دی ہو تو اس کا شکر کیا ہے، آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے، زبان دی ہے تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے، یہ آپ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ لہذا تھوڑا سا غور سے دیکھیں، صرف نمازوں سے حق ادا نہیں ہوگا، نوافل ادا کرنے سے یہ چیزیں جاننے کی ہیں، اس کے بعد عملانے کی یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا شکر کے بارے میں کہا ہے، شکر کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شکر کے فائدے، فائدہ کیا ملے گا ہمیں شکر کرنے سے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا حاصل ہوگی، سب سے اہم بھی ہے اور سب سے پہلی چیز یہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 7، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اللہ کا ارشاد کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی شکر کرو، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی، اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسے کس چیز کا پھر غم، اسے کس چیز کی کمی، اور کیوں نہ شکر ادا کیا جائے، کیوں نہ کریں اللہ کا شکر۔ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے اللہ ہی نے عطا کیا ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ ایک شخص ہے، میں آپ کی مثال نہیں دوں گا، ایک شخص ہے، رات کو سوتا ہے، وہ صبح جب جاگتا ہے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، وہ دیکھ ہی نہیں پاتا۔ اب وہ بڑا پریشان ہو گیا، بڑا پریشان ہے، کیا کرے؟ تو کسی نہ کسی طرح ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ دیکھو میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن آپ کو جو دینا ہوگا وہ 25 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن پھر کہتا میں کچھ بھی، مجھے مکان بیچنا پڑے، کچھ بھی بیچنا پڑے، میں رقم ادا کروں گا۔ کچھ بھی دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ڈاکٹر اس سے کہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، چھوڑو مت دو، ایک کام کرنا ہوگا، کیا کہ میں آپ کو یہ بینائی دوں گا، آپ کا آپریشن کروں گا، سرجری ہوگی، صرف آپ نے ہر روز دن میں 5 بار میرا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ جو اندھا ہو گیا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ تو بڑا ہی احسان ہے کہ مجھے لوٹا رہا ہے یہ بینائی، مجھے بینا بنا رہا ہے، تو میرے لیے کیا مشکل ہے دن میں 5 بار شکریہ ادا کرنا۔ اسی بات کو ذرا سوچو کہ یہ بینائی جو ہمیں ملی ہے، ہمیں دن میں 5 بار نماز ادا کرنے میں کون سی چیز جو ہے رکاوٹ بنتی ہے؟ جس اللہ نے یہ عطا کیا ہے، جس اللہ نے یہ عطا کیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس کی تفسیر میں آپ پڑھیے، مفسرین کرام کیا لکھتے ہیں کہ اگر تم نے میرا شکر ادا نہیں کیا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس عذاب سے مفسرین کرام لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کی وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو بینائی ملی ہے وہ بینائی چھین سکتا ہے، اگر آپ کو ٹانگیں ملی ہیں وہ آپ کی ٹانگیں چھین سکتا ہے، اگر آپ کو دماغ عطا کیا ہے وہ آپ کا دماغ چھین سکتا ہے، وہ اگر آپ کو زبان عطا کی ہے وہ آپ کا بولنا وہ بھی چھین سکتا ہے۔ تو لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ کیا مشکل ہے کہ ہم دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پہلی چیز کیا ہوگا، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ فائدہ پہلا جو ہے شکر کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ دوسرا فائدہ، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ابھی جو آیت آپ نے سنی سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے یہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، جو تمہیں ملا ہے میں اور دوں گا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ دوں گا۔ وہ اگر تمہیں نعمت ملی ہے مال کی، تم نے مال دیا اللہ کی راہ میں،
ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے 10,000 دیے تو 10,000 اللہ واپس دے گا، نہیں، بڑا چڑھا کر لَأَزِيدَنَّكُمْ. قرآن پاک میں 700 گنا تک آیا ہے ایک جگہ، لیکن ساتھ ہی فرمایا ہے واسع علیم، کہ اس سے بھی بڑھ کر وہ عطا کر سکتا ہے، وہ وسعت والا ہے. آپ سب جانتے ہیں قیامت کے دن کو ایک نام دیا گیا ہے حسرت کا دن بھی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، پڑھا ہوگا آپ نے قرآن پاک میں. یہ افسوس کا دن. کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ افسوس کا دن ہوگا سب کے لیے. ذہن میں سمجھیے رکھیے آپ، یعنی جہنمی بھی افسوس کریں گے، جنتی بھی افسوس کریں گے. صحابہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا فرمایا آپ نے؟ چلو جہنمی تو افسوس کریں گے، یہ جنتی کیسے افسوس کریں گے؟ تو فرمایا آپ نے جنتی افسوس کریں گے، کہیں گے افسوس، میں تو اس سے بلند درجہ حاصل کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا؟ یعنی میرے پاس کیپیسٹی تھی اتنی کہ میں 1,00,000 اللہ کی راہ میں دے سکتا تھا، میں نے 10,000 ہی کیوں دیے؟ میں تو اس سے بھی بلند مقام حاصل کر سکتا تھا. میں تو اللہ کی راہ میں 12 گھنٹے دے سکتا تھا، میں نے 1 گھنٹہ بھی کیوں نہیں دیا؟ میں اپنی زبان سے بہت کچھ کر سکتا تھا اس دین کے لیے، کیوں نہیں کیا میں نے؟ میں اس انگلی سے جب میں موبائل چلاتا تھا میں تو اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا، میں نے فضول اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ وہ افسوس کرے گا اس وقت. جنت میں جا کر بھی افسوس کرے گا، کیونکہ جب وہاں دیکھے گا ایک سے بڑھ کر ایک جنت ہے، بلند مقامات ہیں، بلند درجے ہیں، وہ بھی افسوس کرے گا وہاں پہ. تو یہ یاد رکھیے آپ، اللہ کا ارشاد ہے، وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اضافہ کرے گا. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ عذاب سے حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اسی آیت میں آگے ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. یعنی اگر تم نے میرا شکر ادا نہیں کیا، کفر کیا، انکار کیا، کفران نعمت کیا، تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اور یہ عذاب ابھی میں نے کہا کہ نعمت چھیننے کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، تم سے وہ نعمت چھینی جا سکتی ہے. پھر چوتھی چیز، چوتھا فائدہ جو ہوگا جب آپ شکر گزار بنیں گے، آخرت میں آپ کو انعام ملے گا، آپ کو ریوارڈ ملے گا آخرت میں. فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 144 144 سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا. یعنی وہ دنیا کا انعام تھا کہ دنیا میں نعمتوں میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اور دنیا کی مصیبتوں میں اسے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، وہ تو دنیا کا ریوارڈ تھا. اور آخرت کا ریوارڈ یہ ہوگا کہ وہاں بہت کچھ اس کو ملے گا، ابدی جنتیں ملیں گی. کیا کیا ملے گا؟ یہ فائدے ہیں شکر کے. اب آخری جز اس کا آج کے موضوع کا کہ اب ہم بنیں گے شاکر بندے، مگر کیسے بنیں گے؟ شکر گزار بندے بننا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، وہ بھی قرآن ہی سے ہم پوچھیں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں دیے، بنائے تمہارے لیے تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، تمہارے کان. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندی بنو. گویا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیسے آپ شکر گزار بنیں گے؟ ان باتوں پہ غور کر کے ذرا دیکھو، آنکھ کو دیکھو، اللہ نے کتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے. کان کو دیکھو، جن کے کان نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے. تمہارے کان تھکتے نہیں ہیں گانے سن کر، وحیات سن کر،
تمہاری آنکھیں تھکتی نہیں ہیں رقص دیکھ کر، بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں دیکھ کر تھکتی نہیں ہیں۔ سوچو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، چاہے آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے۔ جس کی آپریشن ہوئے ہارٹ کے، ان سے پوچھو کہ دل کیا چیز ہے، تھوڑی سی فرق، تھوڑا سا فرق ہو گیا کتنا پیسہ لگتا ہے، اور پھر بھی ادھورے رہتے ہیں، اب یہ بھی نہیں کھانا ہے، وہ بھی نہیں کھانا ہے۔ تو فرمایا اگر غور کرو، یہ چیزیں تمہیں ملی ہیں، جب ان پر غور کرو گے، تم جب آئے تھے دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تمہاری ماں تمہیں نہلاتی تھی، دلاتی تھی، کھلاتی تھی، پلاتی تھی، تم کسی قابل نہیں تھے، مگر یہ چیزیں جو تمہیں طاقت ملی، سب کچھ ملا، اللہ نے دیا، ان پر غور و فکر کرو، لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بنو گے، تمہیں اللہ یاد رہے گا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی انسان اگر تم پہ کوئی احسان کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ کسی بھی قسم کا اس نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا، اگر بھلی بات ہی کی تمہارے ساتھ، تمہارا ادب کیا، احترام کیا، تمہاری کوئی مدد کی کسی بھی طرح، اس کا شکریہ ادا کرو، پھر تم اللہ کے شکر گزار بھی بن سکتے ہو۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسری چیز، حضور علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 360 یہ جوڑ عطا کیے، جوائنٹس، 1450 سال پہلے انہیں معلوم تھا، آج بھی دیکھیں آپ سرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا 360 جوائنٹس ہیں، جوڑ ہیں، ان پر صدقہ واجب ہوتا ہے ہر صبح۔ اگر ہر جوڑ کا صدقہ دیا جائے، کیسے دے سکتا ہے انسان؟ یہ جوڑ جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہے نا، ہاتھ کریں آپ ایسے سب رکھو، اس پر سہری کری، سہری پر شاباش نندر چلے۔ اگر یہ جوڑ ایسے ہیں، اگر یہ نہیں ہوتے ہمارے، ذرا اندازہ کریں آپ کو کھانا کھانا تھا کیسے کھاتے آپ کو وضو کرنا تھا کیسے کریں گے وضو آپ کو یہاں کھجلی آ گئی کان میں کیسے کھجائیں گے آپ، ادھر کیا کریں گے؟ اگر یہ صرف ایک جوڑ، اس کا یہ کرشمہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، پھر دیکھو آپ ٹانگوں کے جوڑ کتنے ہیں، 360 ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ صرف یہ نہیں کہ آپ پیسہ ہی دیں گے، یہ بھلی بات بھی صدقہ ہے، ماں باپ کی طرف مسکراتے چہرے سے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، سارے صدقات ہیں۔ اور ایک صدقہ آپ نے بتایا صلاۃ الضحیٰ ادا کیا کرو، یہ جو 360 جوڑوں کا جو صدقہ یہ ادا ہو جائے گا۔ صلاۃ الضحیٰ، نماز چاشت ادا کرنا، اس کے ذریعے بھی آپ شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز جو بڑی اہم ہے، اس کی طرف دیکھیے آپ، وہ ہے اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا۔ دنیا کے معاملے میں جو چیزیں آپ کو ملی ہیں، اگر کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ فلاں کو اتنی بڑی عمارت ملی ہے مجھے نہیں ملی ہے، تو پھر آپ کبھی شکر گزار نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھو اگر آپ کے پاس 2 کمرے ہیں، اس کی طرف دیکھو جس کے پاس زمین ہے ہی نہیں، جو فٹ پاتھ پہ رات بسر کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جوتا پہننے کے لیے نہیں ہے، اس کو دیکھو جس کے پیر ہی نہیں ہے، ٹانگیں ہی نہیں۔ یعنی ہر اس شخص کی طرف دیکھو، اگر کسی چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے، ذرا دیکھو آپ سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ سے بہت کم تر ہوں گے۔ تو حضور نے یہ جو طریقہ بتایا ہے کہ انسان کے اندر کس طرح سے شکر کے جذبات ابھریں گے جب وہ دیکھے گا کہ مجھ سے بہت کم تر فلاں شخص ہے، مجھے اگر 2 وقت کا کھانا ملتا ہے اسے 1 وقت کا بھی نہیں ملتا۔ اور اس کے لیے ایک اور طریقہ ہے اپنے سے کمتر کو دیکھنا۔ ہاسپٹلز میں کبھی کبھی جایا کرو، وہاں دیکھو آپ جو پڑے ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کوئی ایک حساب سے پریشان ہے۔ اگر کتنا بیمار بھی انسان ہوتا ہے اپنی بیماری بھول جاتی ہے وہاں ان کو دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا
ابو بکر صدیق اور عمر باہر آئے ہیں، دوپہر ہے، دھوپ ہے، وہ باہر آئے ہیں. انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کیوں آئے باہر؟ بھوک نے نکالا، بھوکے تھے. حضور بھی جب آتے ہیں ان دو کو دیکھا، فرمایا ما اخرجکما، کس چیز نے تمہیں باہر اس وقت نکالا اس چلچلاتی دھوپ میں؟ انہوں نے کہا بھوک نے ہمیں نکالا ہے، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے باہر. تو اللہ کے رسول سے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر کئی دن سے کچھ نہیں کھایا. کہا آ جاؤ میرے ساتھ. اب چلے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے گھر گئے. انہوں نے دیکھا وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے بٹھایا، کچھ تازہ فروٹ سامنے رکھا، کھجوریں رکھی سامنے، خود فوراً چلے گئے. بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، کھانا تیار کیا، کیونکہ وہ جان گئے کہ یہ بھوکے ہیں، ورنہ اس وقت کہاں آتے میرے گھر میں. فوراً کھانا تیار کیا. اب دیکھ رہے ہیں بھوکے ہیں، کرو شروع. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی ایک بوٹی کو دیکھتے ہیں. رسول کیجئے شروع، بھوکے تھے. کہا میں دیکھتا ہوں کیا اس کا حق ہم نے ادا کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی، دی تھی، ان کا حق تم نے ادا کیا. اتنے دن کے بعد کھانا جا رہا ہے، لقمہ لے رہے ہیں آپ، لیکن احساس ہے اس کا شکر ادا کیا ہے ہم نے کہ نہیں کیا ہے، وہ حق ادا کیا ہے نہیں کیا ہے. ہمارا منہ جو ہے وہ سوکھتا ہی نہیں، صبح سے شام تک کھاتے رہتے ہیں، لیکن کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. اس بات کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے. یہ 5 چیزیں میں نے بتائیں، طریقہ. اور چھٹا ہے جب کوئی چیز ملے سجدہ شکر ادا کیا کرو. سجدہ ضرور کریں آپ، جسے سجدہ شکر آپ کہتے ہیں، اس سے بھی آپ قریب آئیں گے. اور 7ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے. سورہ احقاف آیت نمبر 15، یہ خود آپ پڑھنا مکمل. اس میں شروع سے آئی دعا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب اوزعنی، تو مجھے توفیق عطا فرما. اصل میں اوزعنی کا مطلب ہوتا ہے تو مجھے روک لے، تو مجھے تھام لے. یعنی میں مست ہو گیا ہوں، میں مستی میں ہوں، ذرا تو مجھے روک لے اور روک کر مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کروں. اس کے معنی آپ دیکھیں گے تفسیروں میں، مجھے توفیق عطا فرما. اوزعنی تو یہ بھی درست ہے کہ اے رب تو مجھے توفیق عطا فرما. میں تو نہیں کر سکتا، لیکن تو ہی مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں اور میرے والدین کو کہ میں ان کا شکر ادا کر سکوں. اور ایک اور دعا ہے جو حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد. روایت ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں. اور ایک اور چیز یہیں پہ ختم کروں گا کہ یہ اور دعا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے تھے، ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا کر رہے تھے اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے ان قلیل میں میرا شمار فرما. تو عمر فاروق سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اس کو پوچھ رہے کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ انہوں نے کہا وہ یاد ہے آپ کو آیت وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، یعنی میرے بندے، اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت کم میرے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار بندے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انہی قلیل بندوں میں میرا بھی شمار ہو. تو فاروق اعظم بڑے اس وقت حیران رہ گئے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو شکر گزار ہیں وہ قلیل ہیں، بہت کم ہیں، ان قلیل میں ہمارا بھی شمار ہو. ہم سب دیکھیں کہ ہم سے کیا ہو سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس انداز سے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس سرمایہ ہے، اللہ نے دیا ہے اور سب کو دیا ہے،
بہت دیں آپ، اللہ کی راہ میں دینے والے بنے، ورنہ یوم الحسرت، حسرت کے دن، افسوس کے دن افسوس کریں گے کہ ہم دے سکتے تھے، کیوں نہیں دیا ہم نے۔ زبان استعمال کر سکتے ہم اللہ کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے ہم اپنی زبان، اپنا قلم، اپنا اثر رسوخ، اپنا وقت، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس انداز سے ہم شکر گزار بندے بنیں۔ میرے مولا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، آج تک جو ہم نے مستی کی ہے، آج تک ہم جو مست رہے ہیں، ہم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا، آج کے بعد تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ شکر کیا ہوتا ہے، شکر کیوں ضروری ہے، اور شکر کے فائدے، شکر کے نقصانات، اور پھر لاسٹ میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم شکر گزار بندے کیسے بنے۔ مجھے یقین ہے، انشاءاللہ امید ہے بلکہ یقین ہے، آپ میں سے ہر ایک ہم سب غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔